بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائیو، دوستو، یہ شرح السنہ کی درس اور اس کی شرح میں شامل ہونے والے ساتھیوں، آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 169 نمبر کا چیپٹر ہے، یعنی 169، اور یہ بہت ہی اہم باتیں چل رہی ہیں. ان کو خوب غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوست احباب اہل و عیال کو اس کی دعوت بھی دینی ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ أَلَّا تُطِيعَ أَحَدًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا الْوَالِدَيْنِ وَالْخَلْقَ أَجْمَعِينَ. لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يُحِبُّ عَلَيْهِ أَحَدًا وَكَرَهَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ. یہ تقریباً 2 سطر کی عبارت ہے. اس میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ بیان کیا جو کتاب و سنت دونوں سے ثابت ہے، اور امت میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. علمی طور پر گرچہ عملی طور پر لوگ اس کو نہ اپنائیں اور اس عقیدے کے خلاف عمل کریں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا، امام بربہاری کہتے ہیں وَمِنَ السُنَّةِ، سنت سے یہ چیز، یعنی نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت سے یہ چیز بالکل واضح اور ثابت ہے کہ اللہ تطیع احد فی معصیت اللہ، کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ولل والدین، یہاں تک کہ والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، والخلق، اور مخلوقات میں کسی کی بھی نہیں، اجمعین، تمام مخلوقات، اللہ کی نافرمانی میں، برائی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ، کسی انسان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ ولا یحب علیہ، اور نہ تو ایسے انسان، ایسے برائی کرنے والے کسی انسان سے محبت کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام چیزوں سے ہم کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہوگا، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا کہ والدین کی اطاعت کرو، ماں باپ کی بات سنو، شوہر کو حکم، عورت کو حکم دیا کہ شوہر کی بات مانے، رعایا کو حکم دیا کہ اپنے حکام کی، اپنے حاکم، اپنے بادشاہ کی بات مانے، ہر چھوٹے کو حکم دیا کہ اپنے بڑوں کی بات سنیں، سب کی اطاعت ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ کسی غلط چیز کا حکم نہ دیں۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ اصول بیان کیا گیا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورۃ لقمان کی آیت، وَصَاحِبْهُمَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے باپ تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے حکم دیں تو اس سلسلے میں باپ کی بات نہیں ماننا، نہ باپ کی بات ماننا اور نہ باپ کی، کیوں؟ وہ گناہ کا، حرام چیز کا حکم دے رہے ہیں، لیکن چونکہ ماں باپ ہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ جتنا چاہو بھلائی کرو۔ ایک تو یہ دلیل قرآن کی۔ مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی اطاعت کس پر ہے؟ اولاد پر، ماں باپ کی، لیکن اللہ نے منع کر دیا، نہیں، اطاعت کرو کب تک؟ جب تک شریعت کے مطابق حکم دیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کی آیت، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا برابر، کہ نبی علیہ السلام نے ایک وفد بھیجا اور ایک نوجوان صحابی کو امیر اور امام مقرر کیا اور سب کو حکم دیا ان کی اطاعت کرنا، بالکل صحیح حدیث۔ وفد گیا جنگ پر، بات مانتے رہے، ایک دن انہوں نے کچھ کہا اور لوگوں نے بات، یعنی کچھ کوتاہی کی جس سے ان کو غصہ آ گیا، آگ جلائے، آگ جلانے کے بعد کہا تم سب لوگ اس میں کود رکھا، کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کی بات
ماننا. تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ تم کو سب اجرا دیں، ہماری بات مانو. تو اللہ کے رسول کا حکم تھا ان کی بات ماننا. کچھ لوگ تیار بھی ہو گئے، لیکن جو اس میں ذرا سمجھ بوجھ والے دکھا دیں نہیں. کیوں؟ ہم لوگ کفر و اسلام چھوڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں آئے ہیں. اسلام میں بھی جہنم میں جلنا، تو مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ابھی تو نہیں کریں. آدمی کودیں گے، واپس چلیں گے تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھیں گے. اگر نبی علیہ السلام کہہ دیں گے کہ نہیں اس میں بھی ان کی بات ماننی ہے، تو آگ میں کود جائیں گے ہم لوگ. سب لوگ رک گئے، پلٹ کر کے آئے. تو لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تذکرہ کیا. تو اس موقع پر اللہ رسول نے فرمایا، دیکھو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی عبادت خالق کی نافرمانی میں نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی بھی مخلوق خالق کی نافرمانی ایسی بات کرنے کا حکم دے جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو ایسی حالت میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. انما الطاعت بالمعروف. اطاعت مخلوق کی اچھی باتوں میں کی جائے گی. کوئی مخلوق، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی واعظ، شوہر اپنی بیوی کو، والدین اپنی اولاد کو اگر اچھی بات کی حکم دیں گے، جائز بات کی، تب ان کی بات مانی جائے گی. اگر ایسی بات کا مطالبہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی، تو ایسی اس چیز میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. باقی تمام باتوں میں ان کی بات سنی جائے گی. سورہ لقمان کی آیت بھی اس سلسلے میں بہت ہی مشہور ہے، میں نے جس کی طرف اشارہ کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے. حملت امہ وہنن علی وہن. ماں نے بڑی تکلیف برداشت کر کے اس کو پالا ہے، پرورش کی ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے. اس لیے ہر حال میں ماں باپ کی بات ماننا ہے، بلکہ باپ سے بھی زیادہ کس کی بات ماننی ہے؟ ماں کی ماننی ہے. انشکر لی، ہم نے حکم دیا کہ میری بھی شکر گزاری کرو. ولی والدیک، اور اپنے انشکر لی ولی والدی. ہم نے حکم دیا انسان کو کہ میری بھی شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی. لیکن اللہ نے فرمایا الی المصیر، پلٹ کر کے حساب کتاب کے لیے تو میرے ہی پاس آنا ہے تم. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، برائی کا، تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس برائی کی بات میں ماں باپ کی بات نہیں سننا، انکار کرنے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان سے اچھی طرح سے پیش آنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع ان کی کریں جو ہماری طرف بلانے والا ہو، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہو. عنکبوت کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے.
قرآن میں بہت ہی بہترین واقعہ ہے عملی طور پر. دیکھیں حضرت سورہ مریم کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بہت ایک عملی طور پر دیکھے مثال قرآن میں ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے عبرت اور ہمارے سبق نصیحت کے لیے نازل کیے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے کے متعلق اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو نبی جو ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے پڑھ کر ان کو سنا دیں. انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق تھے اور ہمارے نبی تھے. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. والد صاحب آپ ان مورتیوں کو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور آپ کو یہ کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، اس لیے میں آپ کو میری اتباع کریں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. لیکن ابراہیم راضی نہیں. آخر میں کیا کہا؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ. ابراہیم اگر اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، واہجرنی لأرجم، پتھر مار مار کر کے تم کو ہم گھر سے نکال دیں. دیکھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ باپ کی اس بات کو ماننے سے انکار دیا. یا ابت افعل ما، والد صاحب آپ جو مرضی ہو کریں، آپ کریں، لیکن میں تو گھر سے نکل جاؤں گا، اپنے رب سے دعا مانگوں گا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کے حق میں برابر دعائیں کرتا رہوں. وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. دیکھیں، بہترین ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور واولی الامر منکم، تمہیں جو امر والے ہیں. تمام اہل علم کا خیال ہے یہاں امر والوں سے مراد یعنی جس کے ہاتھ میں حکم ہے، کہتے ہیں علماء اور حکام. لیکن دونوں کی ماننے کا حکم دیا، اللہ کی بھی اطاعت کو، رسول کی، اور علماء اور اپنے حکام کی بھی ماننا. لیکن کہاں تک؟ جب تک کہ ان کی باتیں، علماء کی باتیں شریعت کے مخالف نہ ہوں. جہاں شریعت کے خلاف ان کا فتویٰ، ان کا قول ملے، وہاں ان کی اطاعت کرنا اور ماننا جائز نہیں. یہ اسی چیز کو
یہود و نصارہ نے چھوڑ دیا. سمجھو پہلے یہود و نصارہ نے یہی چیز ترک کر دی. کیا ترک کیا؟ اپنے علماء اور اپنے صوفیاء اور ان کے جو صالحین تھے انہی کی بات ماننے لگے، چاہے اللہ اس کے رسول کی بات کے موافق ہو یا مخالف ہو. انہوں نے اپنے علماء، اپنے صلحاء کی بات، ہر بات ماننے لگے، چاہے کتاب و سنت کے موافق ہو یا مخالف ہو. اسی لیے قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بہت سمجھنے کی چیز ہے. ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو رب کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. اللہ اکبر. آج لوگ کتنی غفلت میں ہیں، کتنی غفلت میں. اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہے، چاہے حاکم ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، ماں باپ ہو، شوہر ہو، اگر معلوم ہے کہ ہاں یہ بات اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، اسلام میں یہ چیز منع ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر کریں گے تو ہم نے ان کو کیا بنا لیا؟ اپنا رب بنایا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے احبار جمع حبر کی. احبار جس کو علماء کہتے ہیں ہماری زبان میں، علماء. اور رہبان راہب کی جمع ہے، جس کے معنی کہتے ہیں اولیاء، صالحین. اپنے صالحین، اولیاء اور انبیاء کو انہوں نے، علماء کو کیا بنا لیا؟ رب بنایا. شریعت نے اس لیے بس سختی کے ساتھ منع کیا. جب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے. ابھی دین سیکھنے کے لیے مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک دن نبی علیہ السلام یہی آیت تلاوت کریں، سورۃ التوبہ کی. سورۃ التوبہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب آیت نمبر 31 پر پہنچے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو چونک گئے. یا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے، ہم عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء اور اپنے صالح بزرگوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنایا تھا. نہیں، یہ بات غلط ہے. ہم نے کبھی ان کو رب نہیں بنایا. ہم نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو کبھی ہم نے رب نہیں بنایا. رب ہمارا کون ہے؟ وہ اللہ. دیکھیں کتنی بہترین تفسیر سامنے آئی. اللہ سن فرمایا، ٹھیک ہے تم ان کا سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نماز روزہ نہیں کرتے تھے، لیکن بتاؤ کیا تمہارے علماء اور تمہارے یہ پیر جس چیز کو حلال کہہ دیں اور جس کو حرام کر دیں وہی نہیں مانتے تھے؟ اللہ سنا، ہم لوگ تورات انجیل نہیں دیتے تھے، ہمارے مولانا نے جو کہہ دیا ہم وہی مانتے تھے. کہا یہی ہے احبار اور رہبان کو رب بنانا. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز بہت کثرت سے پائی جاتی ہے. ابھی رات کا واقعہ ہے، رات کا آپ لوگوں کے جانے کے بعد بتایا کہ ایک ولیمے میں جا رہے ہیں، گیا بیٹھا،
تو جو لڑکے کا باپ تھا نہیں جانتے کون سے لوگ، دور سے دیکھا تھا، لیکن بیٹا رابطے میں گئے تو پورا شادی حال جو ہے وہ دوست احباب ایک طرف سے آ گئے ملنے کے لیے. تو پتہ چلا کہ وہ لوگ کہیں خطبے میں یا پرانے درس والے سب 3-4 بیٹے، دلہا والا کباب ہے، بیٹے کھاتے ہوئے تو عجیب سی بات بتائی. اس نے بتا رہا ہوں یہ آج بھی سب ہوتا ہے. لڑکے کے باپ نے بتایا، کہا کہ دیکھیں ہم پاکستان سے آئے تو ہم خود ہی کفر و شرک و ضلالت و گمراہی میں تھے، اور ہمیں وہی بتایا تھا وہی اسلام ہے، اور انبیاء کی اتنی اہمیت اطاعت کے معاملے میں نہیں جتنی کسی کی تھی اپنے بزرگوں کی. تو کہنے لگے کہ یہاں آئے آپ کے درس میں جب بیٹھنے لگے، پھر اور بچوں کو لے کر کے آیا، تب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم عقید توحید پر آئے. ورنہ پاکستان میں سے آنے کے بعد بھی یہاں سے چھٹی بھی جاتے تھے تو ساری زندگی پیر جو تھا اس کی جوتیاں چاٹتے تھے ہم لوگ. کیا رات کا واقعہ ہے. کہا کہ جائیں تو اس نے بتا رکھ نہ جاتی سے میں وہ جوتی لیتے تھے اور چاٹتے تھے. ابھی رات کا واقعہ. کہا یہاں آنے پر اللہ کرم ہوا، آپ کے درس میں آنے کے بعد یہ ہمیں توحید ملی اور سمجھ میں آیا کہ ہاں دین کیا ہے. آج بھی حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں، سارا یا تو ان کے علماء یا ان کے پھر. تعجب کریں گے، تعجب کی بات ہے، تعجب حیرت کی بات ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر بیٹا ہوتا ہے تو نام یہاں نہیں رکھ سکتے. نام کب رکھیں گے؟ جب پیر بتائے گا کہ یہ نام رکھو تبھی رکھیں گے، نہیں رکھ سکتے. شادی ہونے کے بعد دلہن کو پہلے کہاں پیش لے جایا جائے گا؟ پیر کی بات. اب وہ سب کچھ بتا. اللہ اکبر. کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھی احبار اور رہبار کو بہت لوگوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے. اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، کتاب و سنت کی دعوت شروع ہوئی تو بہت بڑا طبقہ جو ہدایت پر آ گیا، ورنہ سارے لوگ بہت ہی گمراہی اور ضلالت میں تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنایا ہے. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. کتاب و سنت ثابت شدہ، ہر ایک کی بات ماننی ہے، ہر ایک کی بات ماننی ہے، چھوٹے کی بڑے کی اطاعت بھی کرنی ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی میں کوئی بات اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. ہم وہ بات نہیں مان سکتے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی بات. اور آج یہی ہو رہا ہے. شوہر کی ناجائز حرام بات لڑکی نہ مانے تو بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. بہت ہو رہا ہے. تو بات سب کی مانی جائے، لیکن ہر ایک کے حدود اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. وہ حد یہ ہے کہ ہر ایک کی انما الطاعت بالمعروف، حدیث انما الطاعت بالمعروف، ہمیشہ غیر اللہ کی اطاعت کس میں کی جائے گی؟ بھلائی میں کی جائے گی. بالمعروف بھلائی یعنی جو چیز شریعت کے مطابق ہوگی اسی میں ان کی بات مانی جائے گی. جو چیز شریعت کے خلاف ہوگی، اللہ اس کے رسول کے اسلام کے خلاف ہوگی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، گرچہ باپ ہو یا ماں ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو. چل یہ بات تو ہو گئی. وَلَا يُحِبُّ عَلَيْهِ أَحَدًا. اور جو برائیاں کر رہا ہو اس سے
محبت بھی نہیں ہم کر سکتے. جو برائی کر رہا ہے یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے، نافرمانی کے اعمال کر رہا ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا ہے، اس سے محبت کرنا بھی جائز نہیں، اس سے ہم محبت نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کیوں؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. من احب للہ وعاطى للہ فقد استکمل الایمان. آدمی مومن اس وقت ہوگا جو محبت کسی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور عداوت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. ولا يحب علیہ احدا. کسی برائی کرنے والے سے محبت نہیں کریں گے. لیکن رواداری اس سے دل سے، دیکھیں محبت کس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں محبت کا تعلق دل سے ہے. محبت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اور محبت اس کی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو. یا یوں کہیں محبت اس سے ہونی چاہیے جس سے اللہ محبت کر رہا ہو. لا يحب الکافرین. کافروں سے، فاسق اسلام محبت نہیں کرتا. محبت نیک لوگوں سے. اللہ تعالیٰ کا باغی نافرمان جو ہے اس سے محبت نہیں ہوگی. محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محبت. اب آپ سے ہم محبت کریں گے یا ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دل کیوں مائل ہے آپ کی طرف؟ اس لیے کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعا نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ اپنی محبت دے دیں، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی محبت ہمیں دے. وَكْرَهَ ذَلِكَ كُلَّهُ. ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتے رہو. کن کو؟ جو برائیاں کر رہے ہیں، اور جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں سے بھی نفرت ہو. اور سب کا خلاصہ اس حدیث پر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہی نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ایمان کی شاخ. تم میں سے جو انسان برائی دیکھتا ہے اس برائی کو پہلے اپنے ہاتھ سے مٹائے. برائی سے محبت نہیں بلکہ برائی مٹانا ہے. اس برائی کو مٹاؤ. اگر برائی کو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم کس سے؟ فبلسان. اپنے زبان سے روکو، منع کرو. قرآن و حدیث پڑھ کے سناؤ، دلائل سے سمجھاؤ، دیکھو یہ غلط کر رہے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ. اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فَبِقَلْبِهِ. اپنے دل سے اس کو مٹائے. سوال ہے کہ دل سے کیسے مٹائے گا؟ دل سے اس کو اس سے دل کو کیا ہو؟ نفرت ہو، اس کو اچھا نہ سمجھے، اس کو برا ہی سمجھے اور خاموش ہیں.
اس لیے چونکہ ہاتھ سے زبان سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ عدم مسمم ہوگا، اگر موقع ملے گا تو اس کو ہم مٹائیں گے۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی۔ ایک حدیث سناتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی برائی کے مقام پر حاضر ہوا، آپ کسی ایسے مقام پر پہنچ گئے، کسی ایسی محفل میں پہنچ گئے جہاں برائی ہو رہی ہے، کوئی منکر ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف بات ہے، اور آپ وہاں سے اٹھ کر کے جانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہیں ہو سکتا نا، پلین میں بیٹھے کیا کریں، ٹرین میں بیٹھے کیا کریں گے؟ عام مجلسوں میں تو اٹھ جائیں گے، لیکن وہاں ہو سکتا ہے ایسی مجلس تو دروازہ ہی لا کر دیا جائے، بہت ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی برائی کے مقام پر ہے، برائی ہو رہی ہے، ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، زبان سے نہیں مٹا سکتا ہے، اور وہاں سے اٹھ کر کے جانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن اگر وہ دل سے نفرت کر رہا ہے، بوڑھا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کڑھ رہا ہے اور خون کھول رہا ہے کہ کہاں سے آ گیا، اور اگر طاقت ہو، یعنی اس کو نہ اچھا سمجھتا ہے نہ اس کی محبت، تو کان کمن غاب عنہ، مجبوری کی بنا پر جو ہے وہاں اگر دل سے نفرت کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جو وہاں تھا ہی نہیں، جو وہاں نہیں تھے، کان کمن غاب عنہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی انسان وہاں نہیں ہے، برائی کو برائی سمجھو، آج یہی سب سے بڑا عیب ہے، بھائی ہمیں اس کو برائی سمجھ کے نفرت کیا کرنا ہے، وہ ماحول کیوں خراب کرنا ہے، اس کا کام ہے، وہ کوئی فرق نہیں آتا، نہ دل سے برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے لیکن برا نہیں سمجھتا۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور آدمی کو پتا ہے کہ ہاں برائی ہو رہی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، دل میں غصہ نہیں آ رہا ہے، اس کے مٹانے کی فکر نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں ہے نہیں، وہاں سے غائب ہے، صرف ہو سکتا ہے ٹی وی میں دیکھا ہو، نیوز میں دیکھا ہو، سنا ہو، ہے وہاں مجلس میں شامل نہیں ہے، دور ہے، لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھے، برا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا خون نہیں کھول رہا ہے اس پر، گرچہ وہاں برائی کے مجلس میں نہیں ہے، لیکن کان کمن شہیدہ، اللہ سبحانہ ویسا ہے جیسے کہ وہاں موجود ہو۔ کیوں؟ سنا کہ ناجائز ہے، نفرت کرنے کے بجائے دل سے اس کو محبت اور دل اس کو پسند کر رہا ہے۔ تو دوستو، اس حدیث پر ذرا غور کریں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے آخری درجہ یہی ہے۔ اور بعض روایت وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، ان تینوں مراحل کے بعد اب انسان کی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، آج یہ چیز تقریباً غائب ہو گئی ہے۔ برائی ہے، وہ بھی کہتے بھائی ٹھیک، ہم بھی سمجھتے برائی ہے، لیکن ایک مرتبہ کہے، دو مرتبہ، پھر ہمیں بلا وجہ ماحول خراب کرنے کی، تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس پر بھی شیر و شکر، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ۔ حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا، اگر تم کسی مجلس میں ہو وہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم وہاں ہو تو اگر تمہاری استطاعت میں ہے تو اٹھ کر کے تم چلی جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ وہاں سے۔ اور اگر تم نکل کر کے نہیں جاتے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، بھائی میں تو نہیں کر رہا ہوں نا، اب جائیں گے مجلس کا ماحول خراب ہوگا، لوگ ہمیں نگاہ میں رکھیں گے، ایسی ساری باتیں ہوتی ہیں، تو جانے ان کا کام جانے۔ اگر ایسے کہہ کے آپ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، تو تم بھی انہی کے ساتھ گناہوں میں شامل ہو گئے۔ انسان اس چیز کا خیال رکھے اور اپنے تئیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگلا چیپٹر 170 ہے، نہایت اہم ہے وہ بھی، جس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔